السلام علیکم، چینل 51 کے ساتھ میں ہوں تنویر حسن۔ وزیر خزانہ جو مفتاح اسماعیل ہیں، جب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں، ان پر تنقید کا سلسلہ بھی اسی طور بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اور جناب، عوام تو تنقید کر ہی رہے ہیں، لیکن اب یہ صورتحال ہے کہ وفاقی کابینہ کے انہی کے ساتھی وزراء ان پر تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں اور ان پر سوالات کی بوچھاڑ کی جا رہی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ خواجہ آصف نے تو یہ اعتراف کر لیا کہ جناب ہم جماعتوں یعنی جو جماعتیں اس حکومت میں شامل ہیں ان تمام کا عوامی مقبولیت کا گراف گرا ہے، اور یہ جو انہوں نے ایک بات خود تسلیم کی ہے، اس میں بھلا دو رائے کیسے ہو سکتی ہیں؟ جناب آپ باہر چلے جائیں، سڑکوں میں چلے جائیں، کسی گلی میں چلے جائیں، پاکستان کے کسی شہر میں چلے جائیں اور لوگوں سے صرف ایک سوال کر لیں کہ کیا وہ نئی حکومت کی اب تک کی کارکردگی سے مطمئن ہیں، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جناب اس وقت جو موجودہ حکومت ہے، جو مسلم لیگ نون کی مخلوط حکومت ہے، اور اس میں 14 جماعتیں چھوٹی بڑی شامل ہیں، اور یہ وہی جماعتیں ہیں جو پہلے ڈیسک پیٹا کرتی تھیں اور شور شرابہ ہوتا تھا اور یہ کہا جاتا تھا کہ جناب مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی، غریب مر گئے اور لٹ گئے کسان، اور کیا کیا ان کا موقف ہوا کرتا تھا۔ اب حکومت میں آ کر ان کو احساس ہونے لگا ہے کہ جو کچھ انہوں نے اب تک عوام کے ساتھ کیا ہے، عوام اسے بھول نہیں رہے اور وہ ان نوٹس بھی نہیں جا رہا۔ اور آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ عوام اس چیز کا جو رد عمل ہے وہ ہمارے ہاں اس طرح سے نہیں دیتے ہیں کہ جیسے لوگ باہر آ جائیں یا ایجیٹیشن شروع کر دیں۔ جو رد عمل ہوتا ہے اس کا انتظار کیا جاتا ہے، اور انتظار کس بات کا کیا جاتا ہے جناب؟ اس بات کا کیا جاتا ہے کہ کب الیکشن کا اعلان ہو اور ہم ووٹ ڈالنے جائیں، اور پھر وہاں پر ہم بتائیں کہ جناب آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا۔ اور ماضی یعنی ہماری سیاست کا ماضی اس بات کا گواہ ہے کہ جب بھی جس حکومت نے بھی عوام پر بوجھ ڈالا یا عوام کی مشکلات میں اضافہ کیا تو اسے نتائج بہت زیادہ غیر متوقع نتائج کا سامنا کرنا پڑا، اور یہاں بھی یہی صورتحال ہے جناب۔ یہی بات ہے کہ اب جو بازگشت ہے خود ایوانوں تک پہنچ چکی ہے کہ ہم ٹھیک نہیں کر رہے، اور خواجہ آصف نے جو کہا ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی بہتری کے لیے کہا ہے، یعنی عوام کی بہتری کے لیے تو پتہ نہیں کہا ہوگا یا نہیں کہا ہوگا، لیکن کم از کم وہ جو 14 جماعتیں مل کر اس وقت حکمرانی کر رہی ہیں پاکستان پر، ان کی بھلائی کے لیے خواجہ آصف نے کہا ہے کہ جناب ہمیں تو بتائیں۔ اور یہ دیکھیں کہ آپ نے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وزیر اعظم نے کیسے یہ کہا کہ بھائی میں آپ کا دفاع نہیں کروں گا۔ یہ بات کیونکہ وزیر اعظم کو معلوم ہے کہ میں کس لیے دفاع کروں۔ وزیر خزانہ کا جو پورٹ فولیو ہے وہ مفتاح اسماعیل کے پاس ہے، تو وہ خود ہی جسٹیفیکیشن پیش کریں کہ انہوں نے پیٹرول کی قیمتوں میں خوفناک اضافہ کیوں کیا اور کیوں اس طرح سے جو مختلف چیزیں ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں، ان کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو وزیر اعظم تو اب عام لفظوں میں کہیں تو وہ بالکل سائٹ پر ہو گئے، اور انہوں نے کوٹ جو گیند ہے وہ مفتاح اسماعیل کے کوٹ میں ڈال دی اور کہا کہ جناب آپ خود ہی اپنے ساتھیوں کو مطمئن کریں۔ آپ پتہ نہیں کہ مفتاح اسماعیل اپنے ساتھیوں کو مطمئن کر پائے ہیں یا نہیں کر پائے، لیکن صورت احوال یہ ہے کہ اس وقت عوام غیر مطمئن ہیں اور عوام میں ایک بے چینی کی لہر پائی جا رہی ہے۔ اور اگر بات کی جائے دوسری جانب عمران خان کی، تو عمران خان جو ہے وہ اس وقت تھوڑا ہم دیکھ رہے ہیں کہ محتاط طریقے سے
चल रहे हैं, कार्ड्स उनके पास भी हैं और शायद उनको किसी सियाने ने ये अच्छा मशवरा दिया है कि तिल देखो और तिलों की धार देखो। जल्दबाजी में किया गया फैसला अक्सर गलत होता है। तो इसी वजह से अब ये देखा जा रहा है कि इमरान खान ने जैसे पिछली दफ़ा महंगाई के ख़िलाफ़ एक कॉल दी आवाम को और ख़ुद नहीं आए, ख़ुद उन्होंने ख़िताब किया मल्टी मीडिया के ज़रिए से और मुख्तलिफ़ जो शहर हैं वहाँ पर बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगाकर उनका ख़िताब बराह रास्त दिखाया गया। और उसके बाद अब इमरान खान जो हैं वो ये बातें थोड़ा सा देख रहे हैं कि आवाम जो है वो उनका इस वक्त टेम्परेचर लेवल कहाँ तक चला गया है और आगे चलकर उन्होंने किस तरीके से इस तहरीक को जो कि वो लेकर चलेंगे, कि जाहिर है कि उन्होंने लेकर चलनी है, क्योंकि अगर वो घर बैठ गए तो जनाब फिर मुझे ये बताएं कि वो किस तरीके से अपनी सियासत को आगे चला सकेंगे। क्योंकि मैं आपको ये बताऊं कि जो पीटीआई के फॉलोअर्स हैं वो ये चाहते हैं कि टेम्पो बहुत ज़्यादा फास्ट हो, फास्ट टेम्पो के साथ चलें। इमरान खान भी उनकी तवक्कुआत पर माजी में पूरा उतरते रहे हैं और इसी वजह से उनकी मकबूलियत का ग्राफ भी कहीं से कहीं पहुंच चुका है। और अब भी वो यही तवक्को कर रहे हैं कि ये जो इस तरह के थोड़ा सा मसलिहत के तहत जो इक़दाम उठाए जाते हैं उनसे ज़रा थोड़ा सा इज्तनाब किया जाए और थोड़ा सा तेज़ी दिखाई जाए। और जैसे ही इमरान खान ख़ुद कहेंगे कि जनाब मैं आ रहा हूँ, जैसा कि उन्होंने लॉन्ग मार्च के लिए कहा था, तो फिर सूरत हाल तब्दील हो जाएगी। लेकिन अब इमरान खान जो हमारी इतलात हैं उसमें यह है कि इमरान खान से मुक़्तदर हलके जो है वो इस वक्त ऑन बोर्ड उन्होंने ले लिया है। इमरान खान को बातचीत हो रही है, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जिन पर गौर किया जा रहा है। एक जो शर्त है इमरान खान की जानिब से कि इंतखाबात का ऐलान आप जल्दी से करवा दें, तो मैं हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। बस सिर्फ ये चीज़ एक अटकी हुई है, थोड़ी सी अड़ी हुई है और यही एक रुकावट है जो कि स्मूथली तमाम चीज़ों को तय करने की रास्ते में हायल है। अब देखना ये है कि आइंदा दिनों में किस तरीके से ये सूरत हाल आगे चलती है और मामलात किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ ही अपने मेज़बान तनवीर हसन को आज के वीलॉग से इजाज़त दीजिए और आखिर में आपसे यही गुजारिश कि जनाब हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर किया करें, लाइक किया करें और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस मुस्तकबिल में भी मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।